سر یہ بتائیں، آج سپریم کورٹ نے بڑی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ 10 اپریل تک آپ 21 بلین یا پارشل فنڈز ریلیز کریں. انہوں نے قرارداد پیش کر دی جس میں باؤنڈ کر دیا قرارداد سے اپنی گورنمنٹ کو. ظاہر اپنی قرارداد اپنے پہ کروائی کہ آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں ماننی. اینی ویز کل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب کمیٹی کو بھیج دیا ہے بل کہ کنسولیڈیٹ فنڈ سے پیسے اپروو ہو جائیں، پھر ہم الیکشن کے لیے نکالیں گے. سپریم کورٹ نے تو اب اشارہ دیا تھا کہ اگر یہ پیسے نہ آئے تو پھر ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے اور کنسرن فنکشنریز اور واٹ ایور یا میئرز لیں گے. اب کیا سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن ہے کہ آج جب اس کو فائنانس ڈویژن نے بتا دیا ہے کہ نہیں پیسے دیے گورنمنٹ نے تو اب دے ہیو ٹو گو دی ایکسٹرا مائل؟ خاص طور پہ جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کے اندر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو انہوں نے فارغ کر دیا اور ابھی انہوں نے شو کاز نوٹس بھی نہیں دیا ہوا تھا، بلا کے ایک ہی سٹنگ میں اڑا دیا بندے کو. تو اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس یہی آپشن ہے اصل میں، کیونکہ اس میں تو بڑا سمپل معاملہ ہے. اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ نہیں، کیا آپ نے کہا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. جو بھی انہوں نے کہا ہے جو رپورٹ ہوا ہے، اگر انہوں نے وہ یا ہاں کہہ سکتے ہیں یا نہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ کہیں گے ہاں تو اس کے بعد کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مقدمہ وہی ختم ہو جائے گا اور ان کے لیے سزائی تجویز ہو سکتی ہے. وہ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ہو جائے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو ان کو کنسلٹ کیا جائے گا. مختلف کیا سکتا ہے مجھے جائے گا تو نہیں معلوم، میری کوئی رابطہ یا رد. لیکن چوہدری صاحب انہوں نے کل اس میں اپنا ایک سیفٹی ویلو تو کریٹ کر دیا نا، جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بل بھیج دیا کمیٹی کے پاس کہ کنسولیڈیٹڈ فرنٹ سے ہم پیسے نکال سکیں. تو وہ یہ تو کہیں گے جی ہم اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ویسے نہیں تھے کہ ہم نکال کے 21 بلین پکڑا دیں، لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ سپریم کورٹس آرڈر. تو کیا سپریم کورٹ کو یہ اب انہوں نے اسپینر پھینک نہیں دیا؟ 18,000 ارب روپے میں سے جو ایکسپینڈیچر ہے فیڈریشن اور پروونسز کا 20 بلین نکالنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو 5 منٹ کا 4 منٹ تک جو ابھی ان ایکسپینڈیڈ ایلوکیشن ہوئی ہوئی ہیں، جو ابھی ان ایکسپینڈیڈ ہے، وہ کوئی میرا خیال ہے اس وقت تک 30-40% آف دی بجٹ ایلوکیشن سینکشنڈ ایلوکیشن وہ ان ایکسپینڈیڈ ہو. اب اگر فلڈ آ جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس پر کم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کرتے ہی ہیں نا، تو ایلوکیشن دے دیتے ہیں تو پھر ری ایلوکیٹ کر لیتے ہیں. اور پہلی چیز جو سپلیمنٹری بجٹ میں پیش کر کے آپ سپلیمنٹری بجٹ میں سارا بعد میں ویلیڈیٹ کرا دیتے ہیں. ہر سال ہوتا ہے 11 ارب روپے جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتے ہیں سپلیمنٹری بجٹ میں، ان کو سینکشن دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اوور اسپینڈنگ تو ہر دفعہ ہر سال ہی فیڈریشن کرتی ہے. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے تو یہ کو کرنا پڑے گا. یہ تو اس سے تو فرار ہے نہیں، مفر کوئی نہیں. اور سر اگر ان کو ٹروپس نہیں ملتے لا اینڈ آرڈر کے لیے، اب دیکھیں نا یہ ابھی پچھلے 5 اپریل سے لے کے اب تک جو اتنے زیادہ ٹیررزم بڑھ گیا ہے، اس میں 13 پولیس مین، 2 آرمی آفیشلز وہ شہید ہوئے ہیں، آرمی کے افسران انجرڈ ہوئے ہیں، 6 سویلینز مارے گئے ہیں، 4 اٹیکس کوئٹہ میں ہو گئے ہیں 2-3 دنوں کے اندر. تو اگر ہم نے ایک سرج یہ بھی دیکھا ہے لا اینڈ آرڈر کا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا بڑا سیریس ایشو ہے. اگر فائنانس کا مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے اور انسٹیٹیوشن کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ بے بسی ہے ہم نہیں ٹروپ اسپیئر کر سکتے، تو کیا پھر بھی ذمہ داری پرائم منسٹر اینڈ کمپنی پہ پڑے گی؟ پرائم منسٹر اینڈ کمپنی پہ بھی پڑے گی، اور جو محکمے کا ہے جو ان کو روک رہا ہوگا، پرائم منسٹر کہے گا کہ یہ مجھے روکتا ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں پرووائڈ کرتا. وہ پرائم منسٹر نامینیٹ جس کو کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی. پرائم منسٹر کسی کا تو کہے گا نا کہ جی میں نے اس کی رپورٹ لی ہے، اس کی رپورٹ لی ہے، تو اس کا ہو جائے گی ذمہ داری. پھر یہ ہے کہ
یہ کہنا کہ جی ہم سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. سیکورٹی کتنی ضرورت ہے؟ کتنے پولنگ اسٹیشن پہ ہر سال جھگڑا ہوتا ہے. عموماً لوگ پرامن طور پہ آ کے لائنیں لگاتے ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک وسیع و عریض ملک ہے. بولان سے لے کے اور کانگے تک اتنا وسیع ملک ہے, ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جیوگرافیکلی, کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ ہو ہی سکتا ہے. نارمل ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے. اے پی ایس والا بھی ہوا ایک طرف, تو کیا پشاور بند ہو گیا تھا, سارا پشاور بند ہو گیا تھا, پاکستان بند ہو گیا تھا, اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو if I am taking understanding you right, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل میٹر کے اوپر پرائم منسٹر کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, اور ٹروپس نہ دینے کے اوپر آرمی چیف بھی محفوظ نہیں ہیں سپریم کورٹ کے ہاتھ سے. ہاں بالکل, یہ بالکل درست ہے. ہی شوڈ بی ریسپانسبل. اگر ہی ہیز ریسپانسبل اور ناٹ, آئی کانٹ سے, کیونکہ اس کی ایک ریئل پاور ہے, طاقت ہے اس کے پیچھے, اور اس کا شاید ممکن نہ ہو. اور پرائم منسٹر کو اڑائے ہیں پیپل بائی دی ڈزن, ہماری عدالتوں نے بھی اور افواج نے بھی. تو یہ تو رسک لے رہا ہے شہباز شریف بہت زیادہ. اور جس طرح کشمیر میں کل ہوا ہے, آج ہوا ہے, کہ کل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا سر, لاسٹ کویشچن مجھے یہ بتائیے, آج ایکسپلینیشن بھی ایشو کی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کل کی جو ان کا وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس سیشن کے اندر جہاں یہ آئین کے اوپر تھا, تو ان کو بڑی لمبی تفصیل انہوں نے دیا ہے, یہاں تک کہ میں تو بیٹھا بھی آئی ووڈ ہیو بین ہیپی کہ میں سائڈ پہ بیٹھا ہوتا. انہوں نے جج کو عزت دینے کے لیے مجھے درمیان میں بٹھا دیا. میں نے تقریر بھی نہیں کرنی تھی, لیکن کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوئیں تو مجھے کلیریفیکیشن کے لیے تقریر بھی کرنی پڑی. یہ سب کچھ ہوا. پھر آج وہ چیف جسٹس سے بھی ملے, چیف جسٹس سارے لوگوں سے بار بار مل رہے ہیں. اب بینچز بھی بڑے انٹرسٹنگ بنایا ہے چیف جسٹس نے. یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے, دو سوال, ایک تو کیا فائز عیسیٰ صاحب کو جانا چاہیے تھا, اور سیکنڈ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اب بینچز بنائے ہیں, اپنے بینچ کے اندر اطہر من اللہ کو بھی رکھا, انہی اطہر من اللہ کو جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا اور مجھے ہونا چاہیے تھا بینچ میں, انہی کو اپنے ساتھ بٹھایا یا آفریدی کو بٹھایا. اور از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ, اور یہ اب گیپ ختم نہیں ہو سکتا ججز کے درمیان میں جو ہو گیا؟ ربطے تو بہت ڈیپ ہے, ربطے تو بہت ڈیپ ہے. اور اس کے جو انہوں نے کوشش کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں زنجیریں ڈالنے, میں تو حیران ہوں کہ بھائی شوڈ قاضی فیض عیسیٰ بین ان دا گروپ, کیونکہ یہ زنجیریں جو ڈال رہے ہیں عمر عطا بندیال کے پیروں میں, یہ تو ان کے اپنے پیروں میں پڑ جائیں گے 4 مہینے. اور he is very enthusiastic in the group of providing for restrictions on the justice. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریسٹرکشن ضرور ہونا چاہیے, اچھی ہیں, دے آر ویل تھاٹ آؤٹ. اپیل بھی ہونی چاہیے, اور ریویو میں وکیل کو بدلنے کی بھی جو ضرورت ہے, اور ہم یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے اپیل یہ تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور تو یہ اپیل یہ ضرورت نہیں ہوتی وکیل بدلنے کی. ایسی کلازز ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور کچھ ایسی کلازز ہیں جن میں ضرورت نہیں ہوگی. سر ایک چیز بتائیں, ایک بات بڑی سخت اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ آج یا کل میں جس طرح اس فیصلے کے اوپر اس کو چیلنج ہو بھی گیا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں لاز کے اندر چینجز ہوئی ہیں, اور چیف جسٹس کے پاس 10 دن ہیں کہ اگر وہ اس پٹیشن کو سننا چاہیں اور اپنی مرضی کا بینچ بھی بنا سکتے ہیں, اور اس تمام لا کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کو سن سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ان 10 دنوں میں عمر عطا بندیال صاحب کو کوئی ایسی انٹرٹین کرنی چاہیے پٹیشن جو ان چینجز کو, اس رولز اینڈ پروسیجر کو جو چینج کرنے کے لا کو چیلنج کیا گیا ہے, کیا بندیال صاحب کو ان 10 دنوں میں اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جس طرح کیا جا رہا ہے. اور یہ ان کی طرف سے صرف یہ نہیں کہا جا سکے گا
he has done it for himself. Even in 4 months, he will have done this grace for Qazi Faiz Isa, for Mansoor Ali Shah, the other Chief Justices, Yahya Afridi, who will follow him as Chief Justices. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ باقاعدہ آئینی ترمیم کے طور پہ آئے، تو وہ اس کے لیے ہاؤس ابھی مکمل نہیں ہے، وہ آئینی ترمیم. اور سر یہ جو دو پٹیشنز آ گئی ہیں، ریفرنس لوگوں نے موو کیے ہیں، ڈفرینٹ لائرز نے، یہ بندیال صاحب کو اور 4 دوسرے ججز کو کہ جی جوڈیشل کاؤنسل میں کیس جائے، ایک فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آ گیا ہے. کیا یہ کیسز بھی امیجیٹلی ٹیک اپ ہونے چاہیے جوڈیشل کاؤنسل میں؟ بیکاز دونوں پارٹیز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسری سائڈ کے وکیل ہیں، ایک دوسری سائڈ کے صاحب ہیں، تو کلیئرلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں دونوں چیزیں. کیا یہ فائز عیسیٰ ان کو بندیال صاحب کو فوراً جوڈیشل کاؤنسل میں لینی چاہیے یہ دونوں چیزیں؟ یہ تو شاید نہیں لینی چاہیے جوڈیشل کاؤنسل میں، تو پھر بات بڑی پرسنل اور ایویڈنس بیس کرنے سے بہت آگے نکل گاؤں بہت ہی ڈیپ ہو جائے گا اور irreparable ہوگا. وہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال، میری رائے ہے. ٹھیک ہے، یہ بات چاہیے نا ان کو کہ یہ جو بل ہے یہ کس طرح کس حد تک اپلائی کرتا ہے. جس حد تک اپلائی کرتا ہے اس کو اپلائی ہونا چاہیے، جس حد تک نہیں ہو سکتا اس کو رکنا چاہیے. اور حتبہ بل ایک ایسا بل ہے جس میں سپریم کورٹ نے بل ہی تھا، ابھی ایکٹ نہیں بنا تھا، تو بل کی اسٹیج پہ ہی گورنر جنرل کو، اور 9 ججز کا فیصلہ ہے، 9 ججز کا فیصلہ، گورنر کو حکم دے دیا تھا گورنر کو کہ وہ اس اسینٹ نہ دے. یہ اگینسٹ دی اسلامک پروویژنز ہے، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہے، تو اس کو اسینٹ نہ دے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب. یہ